ایپیسوڈ 12۔ وقت اپنی مخصوص رفتار سے آگے بڑھ رہا تھا۔ بساط کا سسرال کراچی میں تھا۔ فقط ایک دفعہ فون پر اس سے بات ہوئی۔ زیادہ تر ہاشا ہی بولتی رہی۔ بساط بس ہوں ہاں میں جواب دیتی رہی۔ ہاشا جانتی تھی کہ وہ کتنے سخت دنوں سے گزر رہی ہے۔ بہرحال شوہر عمیر کا رویہ تاحال اس سے اچھا ہی تھا۔ اس کی ساس اسپتال میں ایڈمٹ تھی۔ پھر ایک دن ہاشا نے وسیم سے بھی بات کرنے کا ارادہ کیا، مگر اس کی ہمت نہ پڑی۔ وہ جانتی تھی کہ وسیم اور اس کے گھر والوں نے انکل احتشام کے گھر سے شفٹ کر لیا ہے اور اب ایک کرائے کے مکان میں منتقل ہو چکے ہیں۔ وسیم کی ناکامی، بیماری اور تنگ دستی کا خیال ہاشا کے لیے سہانے روح تھا۔ وہ اس کے لیے کچھ کرنا چاہتی تھی۔ اس کی خواہش تھی کہ کسی نہ کسی طور کتاب شائع ہو جائے۔ غفار قاسمی صاحب پس و پیش سے کام لے رہے تھے۔ 2 دن پہلے فون پر ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا، ہاشا یہ تم کس چکر میں پڑ رہی ہو؟ کتاب کا بزنس سلو ہوتا ہے اور آج کل تو ویسے بھی ٹھپ پڑا ہوا ہے، اوپر سے نیا رائٹر اور ایک لوتی کتاب۔ وہی میرا مطلب ہے 3-4 کتابوں کو سیٹ بھی ہوتا تو بات بنتی۔ ان کی حوصلہ شکن باتوں کے باوجود ہاشا اپنے ارادے پر قائم تھی۔ آج اس کا ارادہ ان کے دفتر جانے کا اور تفصیلی بات کرنے کا تھا۔ ابھی وہ تیار ہو ہی رہی تھی کہ خود غفار صاحب کا فون آ گیا۔ وہ حیران ہوئی۔ جی غفار انکل، کیسے یاد کر لیا؟ وہ انکشاف انگیز لہجے میں بولے، بھائی تمہیں کچھ پتہ چلا ساحلی کے ناول کے بارے میں؟ نہیں، کیوں؟ کیا ہوا؟ ارے تم کتاب چھپوانے کے چکر میں پڑی ہو اور ادھر یار لوگوں نے ایک لمبا کام ڈال دیا ہے۔ میں سمجھی نہیں انکل۔ یہ ناول گیلیکسی چینل والوں کے ہتھے چڑھ گیا ہے۔ چھوٹی موٹی تبدیلی کے ساتھ وہ اس کو ڈراماٹائز کر رہے ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ آپ کو کس نے بتایا؟ بالکل اندر خانے کی خبر ہے بھائی، میں نے تمہیں بتا دیا ہے، لیکن دیکھو اس میں میرا نام نہیں آنا چاہیے۔ تم لوگ اپنے طور پر اتا پتا کرو اس کا۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے غفار انکل؟ اگر واقعی ایسا ہے تو پھر تو یہ سراسر زیادتی ہوئی۔ چلیں ڈائجسٹ میں تو ناول غلطی کی وجہ سے پرنٹ ہو گیا، اب اس کو ڈراماٹائز کرنے والے یہ کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ بھائی یہ چینل ہمارے 3-4 بڑے انٹرٹینمنٹ چینل میں سے ایک ہے، اور سنا ہے بڑے اعلیٰ پیمانے پر تیاری ہو رہی ہے اس سیریل کی ریکارڈنگ کے لیے۔ اور حقیقت میں بات یہ ہے کہ اس قسم کے سرقے آج کل بہت ہو رہے ہیں۔ تفریحی چینلز کو اپنا پیٹ بھرنے کے لیے بہت زیادہ میٹر درکار ہے، اس لیے اس شعبے میں موجود کالی بھیڑیں ادھم مچا رہی ہیں۔ شائع شدہ کہانیاں پکڑ کر اپنے تنخواہ دار منشی کو دے دیتے ہیں، وہ معمولی رد و بدل کر کے اسکرپٹ بنا دیتے ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کیا؟ کوئی پوچھنے والا ہو تو پوچھ بھی لیتا ہے، ورنہ ان کا کام چل جاتا ہے۔ غفار صاحب کی اس فون کال نے ہاشا کو ازحد پریشان کر دیا۔ وہ جانتی تھی کہ ٹی وی چینلز اور پروڈکشن ہاؤسز والے طاقتور لوگ ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو گھیرنا اور کسی طرح کی گرفت میں لانا آسان نہیں ہوتا۔ اس نے وسیم کو فون کرنے کا ارادہ کیا، مگر پھر ملتوی کر دیا۔ وہ بیچارہ پہلے ہی غم کے گھیرے میں تھا، مزید پریشان ہو جاتا۔ اس نے سوچا پہلے خود اس معاملے کی تحقیق کرے، اور اگر یہ سب درست ہو تو پھر بھائی عدیل وغیرہ کی مدد لے۔ 3-4 روز بعد کی بات ہے۔ وسیم اپنے گھر میں ویل چیئر پر بیٹھا کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ یہ متوسط درجے کی آبادی تھی، گھر بھی پرانا تھا، کسی حد تک گھٹن بھی محسوس ہوتی تھی، مگر یہ گھٹن اس گھٹن کے مقابلے میں کچھ نہ تھی جو ماموں کے شاندار وسیع گھر میں اسے جھیلنا پڑ رہی تھی۔ وہ شہنائی کی گونج، وہ دلہن بنی بساط کا تصور، وہ کھڑکی میں سے دکھائی دینے والا اس کی بارات کی رخصتی کا منظر، اور پھر ایک تاریک کمرے میں تکیے میں منہ گھسڑ کر روتا ہوا لاچار شخص، اور اس لاچار شخص کا یہ احساس کہ جس ہستی کے لیے اسے یہ بھی گوارا نہ تھا کہ ہوا اسے چھو کر گزرے، وہ کسی اجنبی کے بازوؤں کے حصار میں آنے والی ہے، اور یہ سب کچھ کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ اب یہ قیامت گزر چکی تھی، اور وہ در و دیوار بھی اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو چکے تھے۔ آج کل وہ اپنی والدہ بیجی کو دیکھتا تھا۔ وہ نماز پڑھنے کے بعد جا نماز پر آدھا گھنٹہ بیٹھی دعا مانگتی رہتی۔ ظاہر ہے کہ پرائی ہو جانے والی بساط کو تو نہیں مانگ سکتی تھی، بیٹے کے دل کا سکون ہی مانگتی ہوں گی۔ 4-5 دن سے وسیم کی طبیعت بھی زیادہ خراب تھی۔ گردن کے عقب سے اٹھنے والی ٹیسیں پورے بدن میں پھیل جاتی تھیں، صرف وہ حصہ محفوظ رہتا تھا جو ویسے ہی بے جان تھا۔ وہ کوشش کر کے اپنی اضافی تکلیف کو چھپا رہا تھا، کیونکہ اسے پتا تھا کہ ڈاکٹر کے پاس جا کر اور 1-2 ٹیسٹ کروانے کا مطلب سیدھا 3-4 ہزار کا خرچہ ہے، اور اس وقت گھر کا چولہا بھی دشواری سے جل رہا تھا۔ مکان کا کرایہ بھی سر پر آ چکا تھا۔ وہ چھوٹے بھائی پر اس سے زیادہ بوجھ نہیں ڈال سکتا تھا۔ دفتر کی پرائیویٹ جاب آسان نہیں ہوتی۔ وہ رات گئے تک کام میں جتا رہتا، اور اکثر اتوار کے روز بھی دفتر بلا لیا جاتا۔ موبائل پر ہونے والی بیل نے وسیم کو چونکایا۔ اس نے بائیں ہاتھ کو حرکت دے کر کال ریسیو کی۔ دوسری طرف پبلشر غفار قاسمی صاحب کی آواز سن کر وہ چونکا۔ جی سر، کیا حال ہے؟ حال تو بھائی تمہارا پوچھنا چاہیے، میں اب کافی بہتر ہوں۔ اس نے کوشش کی کہ لہجے سے درد نہ چھلکے۔ چلو شکر ہے۔ اور اس معاملے کا کیا بنا؟ کون سا معاملہ جی؟ ارے وہی چینل والا۔ چینل والا؟
وہ چند لمحے کے توقف کے بعد بولے، تو ہاشم نے تمہیں کچھ نہیں بتایا؟ نہیں، میری تو 8-10 روز سے بات نہیں ہوئی، ویسے 5-6 دن میرا موبائل بھی خراب رہا ہے۔ بھائی ساحلی، تمہاری کہانی راز گیلیکسی چینل والوں کی ہتھے چڑھی ہوئی ہے۔ وہ لوگ بڑے ٹھسے سے اس میں معمولی رد و بدل کر کے ایک بڑے بجٹ کی ڈرامہ سیریل بنا رہے ہیں۔ یہ بات مجھے اپنے خاص ذرائع سے پتہ چلی ہے، تو اپنے طور پر تصدیق کر سکتے ہو۔ ویسے یہ بات اب کوئی ایسی راز بھی نہیں رہی۔ کل ڈرامہ رائٹر نوید شاد اور ایک اسسٹنٹ پروڈیوسر نے بھی اس بارے میں بات کی ہے۔ سر، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر وہ واقعی میری کہانی پر پلے بنا رہے ہیں تو پھر انہیں مجھ سے رابطہ کرنا چاہیے تھا۔ کس دنیا میں گھوم رہے ہو ساحلی میاں؟ یہاں سب کچھ چل رہا ہے۔ میں ساری انڈسٹری کو تو برا نہیں کہتا، مگر بڑے بڑے بے انصاف لوگ بھی اس شعبے میں پڑے ہیں۔ کراچی سے لاہور آتے ہیں، اردو بازار سے فکشن کی ڈھیروں کتابیں خرید کر لے جاتے ہیں۔ بہت سی کتابیں ایسی ہوتی ہیں جن پر ڈرامے بن کر چل بھی جاتے ہیں، اور بیچارے مصنف یا مصنفہ کو خبر تک نہیں ہو پاتی۔ یہ تو غنیمت سمجھو کہ تمہیں بر وقت اطلاع مل رہی ہے۔ وسیم کو محسوس ہوا کہ اس کی پیشانی پر پسینہ چمکنے لگا ہے۔ مجھے کیا کرنا چاہیے اس سلسلے میں؟ مجھے تو تعجب ہوا ہے کہ ہاشا نے ابھی تک تم سے ذکر ہی نہیں کیا۔ ایسے کاموں میں زیادہ دیر نہیں کرنی چاہیے، ورنہ ہاتھ کچھ نہیں آتا۔ آخر کو تم رائٹر ہو، چینل والوں سے رابطہ کرو، باقاعدہ کیس ہو سکتا ہے کاپی رائٹ کا۔ اور مجھے پتا چلا ہے کہ 1-2 تگڑے لکھاریوں نے ایسے کیس کیے بھی ہیں اور پروڈکشن ہاؤسز سے ٹھیک ٹھاک پیسے نکلوائے ہیں۔ آخر تمہاری بھی تو کچھ نہ کچھ جان پہچان ہوگی ہی نا۔ وسیم کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ وہ جان پہچان والی بات کا کیا جواب دیتا؟ اس کی جان پہچان تو فقط اپنے کاغذ قلم سے تھی۔ دنیا سے کٹ کر ایک بند کمرے میں اس نے مہینے اور برس اسی جان پہچان کے ساتھ گزارے تھے۔ اپنی تحریر کو سنوارا تھا، اپنی کہانی کے کرداروں سے بات کی تھی، ان کے ساتھ ہنسا اور رویا تھا۔ ان کرداروں کی چاہ میں اس نے اپنا کلیجہ نکال کر کاغذ پر رکھ دیا تھا۔ وہ بند کمرے کا تخلیق کار بندہ تھا، اور اب اس سے پوچھا جا رہا تھا کہ کس کس بڑے بندے سے اس کی جان پہچان ہے۔ اس کی آنکھوں میں نمی سی تیر گئی۔ غفار صاحب کے ساتھ 1-2 بے ربط سی باتیں کر کے اس نے فون رکھ دیا۔ اس کا جسم کانپ رہا تھا۔ بے بسی، خوف اور غصہ آپس میں یوں گھل مل گئے کہ ایک الگ ہی کیفیت بن گئی۔ 5-10 منٹ بعد وہیں بیٹھے بیٹھے اس نے مذکورہ چینل کا نمبر ڈھونڈا اور کال ملائی۔ پہلی 3-4 کالز تو اٹینڈ ہی نہیں ہوئی، پھر آپریٹر سے رابطہ ہوا۔ کون؟ میں ایک رائٹر ہوں، ایک پلے کے سلسلے میں کنٹینٹ ہیڈ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کا نام؟ مجھے وسیم ساحلی کہتے ہیں۔ دوسری طرف سے کوئی خاص رد عمل ظاہر نہیں ہوا۔ سپاٹ لہجے میں جواب ملا، میڈم زرینہ تو آفس میں موجود نہیں، آپ پھر کسی وقت کال کر لیں۔ چلیں، اس شعبے کے کسی اور بندے سے ملا دیں۔ مسٹر وسیم، اگر آپ لکھنا چاہتے ہیں تو بہتر ہے کہ اپنا 1 لائنر اور ہو سکے تو 1 یا 2 ایپیسوڈ ہمیں ای میل کر دیں۔ اگر آپ کی تحریر، دیکھیں میری بات سنیں، میرا مسئلہ یہ نہیں ہے، آپ اسکرپٹ کے شعبے میں کسی سے 2 منٹ بھی میری بات کرا دیں تو بہت ہوگا۔ آپریٹر نے بڑا احسان کرتے ہوئے کال ٹرانسفر کی۔ یہ بھی کوئی خاتون تھی، بلکہ لڑکی ہی تھی۔ جی فرمائیے، وہ روکھے سے لہجے میں بولی۔ میرا نام وسیم ساحلی ہے، میری ایک کہانی راز 3 ماہ پہلے کراچی کے ڈائجسٹ میں شائع ہوئی ہے۔ اب مجھے انفارمیشن ملی ہے کہ اس کہانی کو آپ کا چینل کسی دوسرے نام سے ڈراماٹائز کرا ہے۔ جی، کہاں فون کیا آپ نے؟ اسکرپٹ کے شعبے میں۔ اس کا پورا جواب سننے سے پہلے ہی فون بند کر دیا گیا۔ وسیم کا اکلوتا ہاتھ لرز رہا تھا، دل جیسے پسلیوں میں ٹھوکریں مار رہا تھا۔ اس نے دوبارہ نمبر ڈائل کیا، مگر اس مرتبہ کال اٹینڈ ہی نہیں ہوئی۔ اتنے میں بیجی آ گئی۔ وہ اس کا چہرہ دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ کیا ہوا بیٹا، خیریت تو ہے؟ ٹھیک ہوں بیجی، بس لیٹنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے اسے پہلے پانی پلایا، پھر عثمان کو آواز دی۔ دونوں نے مل کر اسے ویل چیئر سے اٹھایا اور دوبارہ بستر پر لٹا دیا۔ غفار صاحب کے کہے ہوئے الفاظ مسلسل اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ ایسے معاملوں میں زیادہ دیر نہیں کرنی چاہیے، کوئی جان پہچان تو ہوگی نا تمہاری بھی؟ جان پہچان؟ وہ دل ہی دل میں کر رہا اٹھا، کیا جان پہچان نہ ہو تو ہر ستم روا ہو جاتا ہے بندے پر۔ بیٹی اس کی کیفیت دیکھ کر سخت پریشان تھی۔ وہ جھنجھلا سا گیا۔ اس نے ماں اور بھائی دونوں کو باہر بھیج دیا، ایک سکون بخش دوا کی گولی لی اور کئی منٹ تک آنکھیں بند کر کے بستر پر پڑا رہا۔ بے چینی کچھ کم ہوئی تو اس نے چند گہری سانسیں لے کر ہاشا کو کال ملائی۔ چند سیکنڈ بعد اس نے کال ریسیو کر لی۔ ہیلو وسیم بھائی، کیسے ہو؟ میں ٹھیک ہوں ہاشا، اس نے کہا، پھر چند رسمی کلمات کے بعد بولا، ابھی کچھ دیر پہلے غفار صاحب کا فون آیا تھا۔ وہ پہلے شاید تمہیں فون کرتے رہے، نہیں ملا تو مجھے کر دیا۔ وہ ایک نئی بات بتا رہے ہیں۔ وسیم بھائی، چند سیکنڈ کی خاموشی کے بعد ہاشا کی بوجھل آواز سنائی دی۔ میں ڈرائیونگ کر رہی ہوں اس وقت، تمہارے ہی کام سے جا رہی ہوں۔ میرا ارادہ ہے کہ وہاں سے لوٹ کر تمہیں کال کروں گی۔
تمہارا مطلب ہے ہاشا کہ جو کچھ غفار صاحب بتا رہے ہیں وہ درست ہے؟ وسیم بھائی، میں کچھ بھی کہنے سے پہلے پوری تصدیق کر لینا چاہتی ہوں، اس لیے جا بھی رہی ہوں۔ میں بھی 1.5 سے 2 گھنٹے کے اندر تمہیں فون کرتی ہوں۔ ٹھیک ہے، میں انتظار کر رہا ہوں۔ تم کسی طرح کی ٹینشن مت لینا بھائی، اگر کوئی گڑبڑ ہوئی تو میں عدیل بھائی کو بیچ میں لاؤں گی، ایسی ناانصافی نہیں ہونے دیں گے ہم انشاءاللہ۔ ناول کے سلسلے میں تسلی دیتے ہوئے وسیم سے بات ختم کرنے کے بعد ہاشا نے توجہ ڈرائیونگ پر مرکوز کر دی۔ اس نے کل کراچی میں چینل کی کنٹینٹ ہیڈ میڈم زرینہ سے فون پر بات کی تھی۔ انہوں نے تو اس کام سے تقریباً لا تعلقی کا اظہار کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہم تو آج کل اپنے طور پر کوئی خاص کام نہیں کرے، باہر سے ہی سیریلز وغیرہ خرید رہے ہیں۔ میڈم زرینہ نے گفتگو کو بڑی اجلت میں وائنڈ اپ کر کے فون رکھ دیا تھا۔ تب ہاشا نے دوبارہ پبلشر غفار قاسمی صاحب سے رابطہ کیا۔ انہوں نے کچھ اندر خانے کی باتیں بتائیں۔ یہ باتیں انہیں نوید شاد نامی ٹی وی رائٹر کے توسط سے ہی معلوم ہوئی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ یہاں تک تو بات درست ہے کہ گیلیکسی چینل والے خود زیادہ ڈرامے نہیں بنا رہے۔ جو چند سیریلز آج کل اس چینل پر چل رہی ہیں وہ فاران پروڈکشن ہاؤس نے بنائی ہیں، مگر مزے کی بات یہ ہے کہ یہ فاران پروڈکشن بھی دراصل چینل کا ہی ایک ذیلی ادارہ ہے۔ اس پروڈکشن ہاؤس میں جو بھید نامی ڈرامہ بن رہا ہے وہ ساحلی کی کہانی راز پر ہی مبنی ہے۔ بقول رائٹر نوید شاد، اس ڈرامے کا 90% اس کہانی پر مشتمل ہے۔ غفار صاحب نے ایک بار پھر ہاشا کو تاکید کی کہ اس معاملے میں ان کا نام ہرگز نہیں آنا چاہیے۔ غفار صاحب سے اس گفتگو کے بعد ہاشا نے تھوڑی سی جستجو کی تھی اور اسے پتہ چلا تھا کہ فران پروڈکشنز کا ایک سب آفس یہاں لاہور میں بھی ہے اور وہاں ذمہ دار افراد موجود ہوتے ہیں۔ اب وہ اپنی گاڑی پر وہیں جا رہی تھی۔ نہر کنارے ایک شاندار بلڈنگ کے پورچ میں گاڑی روک کر وہ نیچے اتری۔ آفس کے فون پر ایک بندے سے اس کی بات ہو چکی تھی، لہٰذا وہ سیدھی ایک نشست گاہ میں پہنچ گئی۔ اسے تھوڑا سا انتظار کرایا گیا اور پھر پینٹ شرٹ والا ایک نیم گنجا ہٹا کٹا شخص نمودار ہوا۔ اس نے اپنا تعارف عاطف عزیز کے نام سے کرایا اور بتایا کہ وہ اس آفس کا انچارج ہے۔ ہاشا نے لمبی تمہید نہیں باندھی اور عاطف کو اپنے یہاں آنے کا مقصد بتا دیا۔ وہ اپنے ساتھ ڈائجسٹ میں چھپنے والی کہانی کی فوٹو اسٹیٹ بھی لائی تھی۔ اسے حیرت ہوئی جب عاطف نامی اس بندے نے بھید نامی کسی بھی سیریل کی تیاری سے قطعی لا علمی ظاہر کی اور بولا، ایک پروڈکشن ہم کر تو رہے ہیں اور اس کی ریکارڈنگ کے لیے کراچی سے یونٹ بھی یہاں آیا ہوا ہے، مگر جس طرح کی کہانی کا آپ ذکر کر رہی ہیں وہ تو کبھی ہمارے زیر غور نہیں آئی۔ کیا آپ ہمیں اپنی کہانی کے بارے میں تھوڑی بہت آگاہی دے سکتے ہیں؟ یہ تو ممکن نہیں ہوتا میڈم، اور اس سے آپ کوئی نتیجہ بھی نہیں نکال سکتی۔ دراصل کہانیوں سے کہانیاں ملتی ہیں، قلم کاروں کے خیالات آپس میں ٹکراتے ہیں، اور جس طرح کی کہانی کا آپ مجھے بتا رہی ہیں میرا خیال ہے کہ اس سے ملتے جلتے تھیم پر 2-3 چینلز پر سیریل بن رہے ہوں گے، اور اس طرح کا ایک سیریل تو شاید اکتوبر میں آن ایئر بھی ہونے والا ہے۔ وہ چرب زبان لگتا تھا۔ ہاشا جھنجھلا گئی۔ دیکھیں، مجھے دوسروں سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، میرے پاس آپ کے حوالے سے اطلاع ہے۔ معلوم ہوا کہ آپ لوگ بھید کے نام سے کوئی ڈرامہ بنا رہے ہیں جو گیلیکسی چینل کو دے دیا جائے گا۔ کل جب آپ کے بندے سے فون پر میری بات ہوئی تو اس نے بھی بھید کے نام پر کوئی انکاری بات نہیں کی تھی، اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسی کوئی سیریل بنی نہیں رہی۔ اسکرپٹ کی تیاری کے سارے مراحل سے میں واقف نہیں ہوں، ممکن ہے پہلے اسی سیریل کا نام بھید تجویز ہوا ہو۔ بہرحال نام میں کیا رکھا ہے، اصل چیز تو کہانی ہے، اور جس کہانی پر ہمارا پلے بن رہا ہے وہ آپ کی کہانی کے پلاٹ سے بہت مختلف ہے۔ اب یہ کس طرح ثابت ہوگا کہ وہ بہت مختلف ہے یا نہیں؟ اس کے لیے آپ کو پروڈیوسر صاحب سے بات کرنا پڑے گی، اور اگلے 8-10 دن تک تو ان کے پاس سر کو جانے کی بھی فرصت نہیں ہے۔ وہ شیخ پورہ کے قریب ایک حویلی کی لوکیشن پر مصروف ہے۔ ویسے بائی دا وے، آپ جس ساحلی صاحب کا ذکر کر رہی ہیں وہ آپ کے کیا لگتے ہیں؟ بھائی ہے وہ میرا، اور آپ غیر متعلقہ سوال مت کریں۔ آپ مجھے بتائیں، آپ کے پروڈیوسر سے میری بات کس طرح ہو سکتی ہے، یا پھر میں کوئی اور راستہ اختیار کروں؟ اوہ، آپ تو غصہ کری ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تو ہے کہ مطلب یہ کہ آپ کچھ نہیں بتائیں گے۔ آپ مجھ سے اس طرح بات مت کریں، آپ ہوتی کون ہے مجھ سے اس ٹون میں بات کرنے والی؟ میں نے اپنا تعارف کرا دیا نا، تو ٹھنڈا پسینہ آ جائے گا تمہیں۔ وہ بھی بھڑک اٹھی۔ ہاشا کا موڈ دیکھ کر عاطف ذرا نرم پڑا۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، لیکن اس سے پہلے ہی ایک تیسرا شخص بول پڑا، میڈم میرا خیال ہے آپ تھوڑا سا ویٹ کر لیں، ابھی کچھ دن میں مینیجر صاحب یہاں آنے والے ہیں، شاید وہ آپ کی تسلی کروا سکیں۔ ہاں، یہی بہتر ہے۔ نیم کنجے عاطف نے بھی تائید کی۔ میں نے آدھا گھنٹہ آپ جناب کا انتظار کیا ہے، اب ایک آدھا گھنٹہ آپ کے مینیجر کی راہ دیکھو، فون ملا ان کو۔ عاطف نے اپنی چندیا پر ہاتھ پھیرتے ہوئے گھڑی دیکھی۔ 11:30 تو ہو گئے ہیں، میرا خیال ہے وہ پہنچنے والے ہوں گے، بلکہ شاید وہ آ ہی گئے ہیں۔ اس نے کھڑکی میں سے ایک گارڈ کو مین گیٹ کی طرف لپکتے دیکھا۔ چند لمحے بعد ایک چمکدار ٹویوٹا کراؤن کار کھڑکی کے سامنے سے گزر کر پورچ کی طرف چلی گئی۔ قریباً 3-4 منٹ بعد کلف لگی آف وائٹ شلوار قمیض اور واسکٹ والا جو شخص دونوں ہاتھوں میں 2 موبائل فونز تھامے اندر داخل ہوا
وہ ہاشا کے لیے اجنبی نہیں تھا۔ وہ اخبار میں 2-3 بار اس کی تصویر دیکھ چکی تھی۔ اس نے ایک بار اسے گاڑی میں بھائی عدیل عالم کے ساتھ بھی دیکھا تھا۔ یہ وہی ناظم سکندر تھا جس نے بدقسمت غیاث کے بنے بنائے اسکول کو کھنڈر بنا دیا تھا اور شاید اس کے قتل میں بھی اپنا حصہ ڈالا تھا۔ وہ سمجھ گئی کہ اب یہ کام اتنا آسان نہیں رہا۔ اسے اپنے اندر کی توانائی کچھ کم ہوتی محسوس ہوئی۔ ناظم سکندر ہاشا کو نہیں پہچانتا تھا۔ شاید اسے پہلے ہی خبر کی جا چکی تھی کہ کوئی لڑکی ڈرامے کی کہانی پر اپنا دعویٰ لے کر آفس میں آئی بیٹھی ہے۔ اس نے 4-5 منٹ تو اس پر خاص توجہ نہیں دی، اپنے کارندوں کو احکامات جاری کرتا رہا۔ 1-2 فائلوں پر دستخط کیے، پھر فون پر اسلام آباد میں کسی بڑے بیوروکریٹ سے بات کرنے میں مصروف ہو گیا۔ 1-2 بار کسی منسٹر کا نام بھی لیا گیا۔ آخر میں وہ لاپرواہی کے انداز میں ہاشا کی طرف متوجہ ہوا، مگر ہاشا کی بے پناہ دلکشی کا احساس اس کی مصنوعی بے پرواہی پر حاوی دکھائی دے رہا تھا۔ جی محترمہ، فرمائیں۔ میرے پاس زیادہ وقت تو نہیں ہے، لیکن آپ دیر سے آئی بیٹھی ہیں۔ مسئلہ کیا ہے آپ کا؟ ناظم سکندر کو یہاں دیکھ کر ہاشا کو یقین سا ہو گیا تھا کہ اس پروڈکشن ہاؤس میں کاپی رائٹ کے خلاف ورزی سمیت ہر طرح کے گھپلے ہوتے ہوں گے۔ ناظم سے ہاشا کی گفتگو زیادہ طویل ثابت نہیں ہوئی۔ ہاشا اس کی ضرورت بھی نہیں سمجھتی تھی۔ ہاشا کے سوالات کے جواب میں سکندر نے قریباً وہی کچھ کہا جو اس سے پہلے اس کا ماتحت عاطف کہہ چکا تھا۔ فرق صرف یہ تھا کہ سکندر کا لہجہ زیادہ روکھا پھیکا اور رونت بھرا تھا۔ وہ جیسے ہاشا کی بات کو مذاق سے زیادہ اہمیت نہیں دے رہا تھا۔ ہاشا کو لگا جیسے وہ اس کی بات سے زیادہ اس کی ذات کو اہمیت دے رہا ہے۔ اس کی نگاہیں گاہے بگاہے برمے کی طرح ہاشا کے جسم میں اتر جاتی تھیں۔ ان لمحوں میں ہاشا کو وہی مہک پبلیکیشنز والا نوشاد خان یاد آ گیا۔ ان جیسے لوگ شاید ہر شعبے میں موجود ہوتے ہیں۔ ابھی ہاشا اور سکندر کی بات ہو ہی رہی تھی کہ ٹی وی کی ایک سپر اسٹار چست پتلون شرٹ میں اپنے جلوے بکھیرتی اندر آ گئی اور سکندر کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ سکندر پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ بات شیخوپورہ کے نواح میں واقع کسی عمارت کی اور وہاں ہونے والی ریکارڈنگ کی ہونے لگی۔ ہاشا سمجھ گئی کہ یہ آرٹسٹ اسی پلے میں کام کری جس کا یہاں تذکرہ ہو رہا تھا۔ غالباً پبلشر غفار صاحب کی یہ بات درست تھی کہ یہ بڑے بجٹ کی ایک میگا کاسٹ والی سیریل ہے۔ سکندر نے سپر اسٹار سے بات کرتے کرتے جیسے چونک کر ہاشا کو دیکھا اور جلدی سے بولا، آپ کل شام کو کسی وقت تشریف لائیں، میں آپ کی ملاقات اپنے پلے کے رائٹر سے بھی کروا دوں گا۔ کوئی چھوٹے موٹے رائٹر نہیں ہے، A.K. بیدل صاحب کا نام تو سنا ہوگا نا آپ نے، تسلی ہو جائے گی آپ کی۔ ہاشا نے کچھ نہ کہا اور اٹھ کر باہر آ گئی۔ وہ سخت غصے میں تھی۔ وہ اپنی کار میں آ بیٹھی۔ اس شخص کو یہاں اس ٹی وی پروڈکشن ہاؤس میں دیکھ کر اس کے پرانے زخم تازہ ہو گئے تھے۔ یہی وہ بندہ تھا جس نے اسٹیج ڈرامے کی کسی بدنام آرٹسٹ کی مدد سے غیاث کے اسکول پر چڑھائی کروائی تھی اور غیاث کی ساری محنت اور کوشش پر پانی پھیر دیا تھا۔ یہ شخص عدیل کا دوست تھا۔ اب وہ سیدھی سیدھی عدیل کی طرف جا رہی تھی کہ وہ عدیل کو سب کچھ بتانا چاہتی تھی اور کہنا چاہتی تھی کہ وہ اس معاملے میں دخل اندازی کرے اور ایک غریب رائٹر کے ساتھ ہونے والی اس ناانصافی کو روکے۔ اسے 99% یقین ہو چکا تھا کہ غفار صاحب نے جو کچھ بتایا ہے وہ درست ہے۔ یہ بھید نامی پلے یا جو بھی اس کا نام تھا وسیم کی کہانی پر ہی بنایا جا رہا ہے۔ اسے اب ناول کا پلاٹ بھی یاد آ رہا تھا۔ ناول کے شروع کا کافی حصہ پنجاب کے دیہی علاقے سے متعلق تھا۔ 1-2 بڑی حویلیوں کا ذکر بھی تھا اور اب کراچی سے آنے والا یہ یونٹ یہاں لاہور کی کسی مضافاتی حویلی میں ڈرامے کی ریکارڈنگ کر رہا تھا۔ یہ برسات کا ایک گرم مرطوب دن تھا۔ ہاشا اپنے گھر میں تھی۔ عدیل سے بات کیے 3-4 روز گزر گئے تھے۔ اس نے منگل تک جواب دینے کو کہا تھا اور آج منگل تھا۔ وہ عدیل کی کال یا آمد کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ مچھلیوں کے شاندار ایکویریم کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کی نگاہیں بظاہر مچھلیوں پر تھیں، لیکن ذہن کہیں دور گھوم رہا تھا۔ وسیم اور بسانت کی جدائی کا دکھ اس کی سوچوں پر حاوی تھا۔ اتنے میں موبائل کی بیل بجی۔ اس نے پاؤں میں لوٹتے روشو کو پیچھے ہٹایا اور فون کی طرف لپکی۔ اسے یہی لگا تھا کہ عدیل کا فون ہوگا، مگر اسکرین پر نمبر دیکھ کر اس نے ٹھنڈی سانس لی۔ یہ تیمور چودھری کا فون تھا۔ ہاشا کے ہزار گریز کے باوجود وہ اپنی روش پر قائم تھا۔ اب تو اس کی وجہ سے ہاشا نے واک پر نکلنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ بس گھر کے اندر ہی رننگ مشین پر 10-15 منٹ صرف کر لیتی تھی۔ اس نے کال ریسیو نہ کی اور اپنے ریشمی بانوں کو پوری ٹیل کی شکل میں باندھتے ہوئے وال کلاک پر نگاہ دوڑائی۔ 5 بج چکے تھے۔ اس نے سوچا عدیل کو خود کال کرے، مگر پھر ارادہ ملتوی کر دیا۔ اس کے موڈ کا کچھ پتہ نہیں ہوتا تھا کہ کس بات پر بگڑ جائے۔ اسی اثنا میں موبائل پر میسج کی ٹون ابھری۔ اس نے چیک کیا، یہ تیمور کا ہی میسج تھا۔ اس نے لکھا تھا، اف، یہ 3 کے بعد 4 کیوں بج جاتے ہیں؟ سیدھے 5 یا 6 کیوں نہیں بجتے؟ 4 بجے کا انتظار کرنے والا دیوانہ دل۔ آشا کو اپنے چہرے پر شرم کی لالی پھیلتی محسوس ہوئی۔ اس نے حسب معمول پہلے میسج ڈیلیٹ کیا اور پھر موبائل بستر پر پھینک دیا۔ تاہم جلدی اسے موبائل دوبارہ اٹھانا پڑا۔ اسے خیال آیا کہ ایک بار اسے وسیم کو فون کر لینا چاہیے۔ 3 دن ہو گئے تھے، کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ کال جلدی مل گئی۔ ہیلو وسیم بھائی،
ہاں بول رہا ہوں. کیا حال ہے تمہارا؟ اس کی بیمار کمزور آواز سنائی دی. آپ اپنا بتائیں. ڈاکٹر کو دکھایا تھا؟ ہاں، میڈیسن چینج کیا اس نے. نہ جانے کیوں آشا کو لگا کہ وہ ڈاکٹر کے پاس گیا نہیں ہے اور چھپا رہا ہے. امید ہے آج جا کل عدیل بھائی تفصیل سے ساری بات بتائیں گے. انہوں نے پوری طرح تسلی دی ہے. انشاءاللہ ناانصافی نہیں ہوگی ہمارے ساتھ. پروڈکشن والوں سے بات ہوئی ان کی؟ انہوں نے ابھی پوری بات تو نہیں بتائی، لیکن پرسوں ایک دو ذمہ دار بندوں سے ملاقات کی ہے. وہ شاید ریکارڈنگ کی لوکیشن پر بھی گئے ہیں. غفار قاسمی صاحب نے کل رائٹر نوید سے بھی میری تھوڑی سی بات کروائی ہے. دراصل یہ نوید 3 ماہ پہلے تک اسی گیلیکسی چینل کے لیے کام کرتا رہا ہے. اب ایک اور چینل میں چلا گیا ہے. اسے اندر خانے کی باتیں معلوم ہے. بتا رہا تھا کہ ڈائجسٹ والوں کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں. یہ کہانی چھپنے کے بعد کسی ذریعے سے چینل تک پہنچی اور ان لوگوں کو پسند آ گئی. اس پر ورک شروع کر دیا گیا. پہلے سیریل کا نام بھید رکھا گیا تھا، مگر بعد میں سوچ کر کہ بھید اور راز میں کچھ زیادہ فرق نہیں، اس کا نام زہر عشق کر دیا گیا ہے. اس طرح کی کئی ثانوی تبدیلیاں اصل کہانی میں کی گئی ہیں. بات کرتے کرتے وسیم جیسے ہانپنے لگا. بھائی، میں نے آپ سے کہا نا کہ آپ دل پر زیادہ بوجھ مت لو. ہم اس معاملے کو منطقی انجام تک پہنچا کر دم لیں گے. آپ بس اپنی صحت پر توجہ دو. وسیم سے تسلی تشفی کی باتیں کر کے اس نے فون رکھ دیا. یہی وقت ہے جب پوسٹ میں کسی گاڑی کے رکنے کی آواز آئی. اس نے جلدی سے کھڑکی کی طرف جا کر جھانکا. نئے ماڈل کی پولیس جیپ نظر آئی. اس کے عقبی دروازے کھلے اور باوردی رائفل مین باہر نکلے. ایک رائفل مین نے پھرتی سے آگے بڑھ کر بائیں طرف کا دروازہ کھولا تو عدیل باہر نکل آیا. وہ وردی میں تھا. ASP کے نشان اس کے شولڈر پر چمک رہے تھے. اس نے اپنی پی کیپ اتار کے جیپ کے ڈیش بورڈ پر رکھی اور لمبے ڈگ بھرتا ہوا مین دروازے کی طرف بڑھ گیا. کچھ دیر بعد وہ اور ہاشا نشستگاہ میں آمنے سامنے بیٹھے تھے. ہاشا کی شادی کو کئی ماہ ہو چکے تھے، لیکن اس دوران میں عدیل دوسری مرتبہ اس کے گھر آیا تھا. پاپا نے بھی بس 1 یا 2 بار اس کے گھر میں قدم رکھا ہوگا. یوں لگتا تھا کہ اس کے ناکردہ گناہ کے لیے اس کے باپ اور بھائی نے ابھی تک اسے دل سے معاف نہیں کیا. اب بھی عدیل اس کے سامنے بظاہر تو نارمل انداز میں ہی بیٹھا ہوا تھا، مگر اس کی آنکھوں کی گہرائی میں چھپی ہوئی بیگانگی اور تلخی کسی وقت چمک کر اپنی جھلک دکھا جاتی تھی. چائے کی چسکی لیتے ہوئے اس نے دھیمے لہجے میں کہا، ہاشا، میں نے سکندر سے کھل کر بات کی ہے. وہ اس بات کی پوری ضمانت دے رہا ہے کہ فاران پروڈکشن میں جو ڈرامہ سیریل عشق کا زہر یا زہر عشق کے نام سے بن رہی ہے وہ بساط کے کزن کی کہانی سے بالکل مختلف ہے. وہ مصنف A.K. بیدل صاحب کا بھی حوالہ دے رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ کیا کوئی سوچ سکتا ہے کہ A.K. بیدل صاحب جیسا سینئر رائٹر اس قسم کی ہیرا پھیری کرے گا. وہ کہتا ہے کہانیوں کا کہانی سے تھوڑا بہت مل جانا اتفاقیہ ہوتا ہے، اور اگر بھائی یہ ساری باتیں تو وہ مجھ سے پہلے بھی کہہ چکا ہے. اصل بات تو یہ ہے کہ وہ ہمیں اپنے بیان کا ثبوت دے، ہمیں پتہ چلے کہ اس پلے زہر عشق کا پلاٹ کیا ہے. دیکھو بھائی، مجھے اس کام کا کوئی تجربہ نہیں ہے، لیکن سکندر نے مجھے جو تھوڑا بہت کہانی کے بارے میں بتایا ہے اور جو تم نے بتایا تھا اس میں تو کافی فرق لگ رہا ہے. کیا بتایا تھا اس نے؟ مجھے کچھ زیادہ یاد نہیں رہا، لیکن وہی جس طرح پیار محبت والی کہانیاں ہوتی ہیں ڈراموں فلموں میں. ہیرو خلیل جبران لڑکی سے بہت پیار کرتا ہے، اس سے ایک عیاش شخص اغوا کر لیتا ہے، اپنی بہت بڑی قلعہ نما حویلی میں لے جاتا ہے، مگر جب بھی وہ برے ارادے سے اس کے کمرے میں جانے لگتا ہے اس کے کانوں میں غیبی آوازیں وغیرہ آتی ہیں. پھر حویلی کی ایک دلیر عورت لڑکی کی مدد کرتی ہے اور اسے وہاں سے نکال کر ہیرو کے حوالے کرتی ہے. لڑکی ایک عرصہ اغوا رہی ہے، بدنامی کے ڈر سے اپنے خاندان میں واپس نہیں جا سکتی. ہیرو اسے اپنے خاندان میں لے جاتا ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن وہاں بھی بے آبروئی کے طعنے اور بدنامی اس کے حصے میں آتی ہے. شادی سے 1 دن پہلے وہ گھر سے نکل بھاگتی ہے اور پھر کبھی کسی کو نظر نہیں آتی. ہاشا نے جیسے عدیل کی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، نہیں، وہ ٹریفک حادثے میں ماری جاتی ہے. عدیل نے بے ساختہ کہا اور پھر ایک دم چپ ہو گیا. ہاشا گہری نظروں سے بھائی کی طرف دیکھ رہی تھی. کیا اتنے سے فرق کی وجہ سے وہ لوگ اسے رائٹر A.K. بیدل صاحب کی کہانی قرار دے رہے ہیں؟ نہیں ہاشا، یہ تو بس ایک پوائنٹ ہے. مجھے تو دونوں کہانیاں الگ ہی لگی ہیں. بھائی، ایسی باتیں تو پھر کورٹ وغیرہ میں ہی کلیئر ہوتی ہیں نا؟ عدیل نے چونک کر ہاشا کو دیکھا اور گہری سانس لی. برسی تو تم اپنی ہی کرتی ہو، لیکن میرا مشورہ یہی ہے کہ کسی لمبے چکر میں مت پڑو. بساط کے کزن کو بھی یہ بات سمجھاؤ. اگر بات صرف سکندر کی ہوتی تو شاید پھر بھی میں کچھ نہ کچھ کر لیتا، مگر سکندر تو اس پروڈکشن ہاؤس کا بس ایک حصہ ہے. یہ بہت تگڑی پارٹی ہے. شاید تمہیں پتہ چلی کیا ہوگا، یہ فاران پروڈکشن ہاؤس بھی گیلیکسی چینل والوں کا ہی ہے. اس کے پیچھے ایک سٹنگ منسٹر ہے. فاران پروڈکشن ہاؤس کا کرتا دھرتا اس کا سگا بھتیجا ہے. یہ لمبے ہاتھوں والے لوگ ہیں. تو پھر کیا ہم چپ ہو کر بیٹھ جائیں؟ میرا خیال ہے جب شور کرنے میں زیادہ نقصان ہونا تو پھر چپ رہنے عقل مندی ہوتی ہے. بھائی،
میں نے تو وسیم اور اس کے گھر والوں کو بہت تسلیاں دی ہیں، وہ میری طرف امید بھری نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ عدیل کچھ دیر تک بے خیالی میں اپنی گھنی مونچھوں کو سہلاتا رہا، پھر اس نے پتلون کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور 5,000 کے چند نوٹ نکالتے ہوئے بولا، اس بندے کی بیماری اور تنگ دستی ہے تو واقعی قابل ترس، اگر اسے برا نہ لگے تو میری طرف سے اس کی کچھ مدد کر دو، یہ 1,00,000 روپیہ ہے۔ آشا نے ٹھٹک کر بھائی کی طرف دیکھا، پھر گمبھیر انداز میں بولی، نہیں بھائی، اگر وہ مدد لے رہا ہوتا تو یہ مدد میں بھی کر سکتی تھی۔ تو پھر کسی اور طرح دے دو اسے، بلکہ میں نے سکندر سے تھوڑی سی بات اس بارے میں بھی کی تھی، اگر بساط کا یہ کزن اچھا لکھ رہا ہے اور ڈرامہ لکھ سکتا ہے تو اس سے کہو وہ کوئی نئی چیز شروع کرے، اس رقم کو ایڈوانس سمجھ کر رکھ لے، کیا خیال ہے؟ آشا کے اندر غصے کی ایک لہر سی اٹھی، وہ خود کو بمشکل سنبھالتے ہوئے عدیل کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی، بھائی سچ بتائیے گا، یہ روپے آپ کو پروڈکشن والوں نے دیے ہیں نا؟ وہ کیوں دیں گے؟ عدیل کا گندمی رنگ سرخ ہو گیا، رائٹر کا منہ بند کرنے کے لیے۔ تو کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ میں یہ کب کہہ رہی ہوں؟ میں صرف آپ سے تصدیق کرنا چاہ رہی ہوں۔ تم تصدیق نہیں تفتیش کر رہی ہو۔ دیکھو، ایک بات میں تمہیں صاف صاف بتا دوں، میں تمہیں اس کام میں نہیں پڑنے دوں گا، یہ خطرناک ہے، بات کا بتنگڑ بن جاتا ہے، ایسے لوگوں کی دشمنیاں اچھی نہیں ہوتی، ویسے بھی ہماری بہت عزت افزائیاں ہو چکی ہیں اس سے پہلے بھی۔ عدیل کا اشارہ سمجھ کر ہاشا کے دل میں تیر سا لگا، وہ روحان سی ہو کر بولی، آپ ایسی باتیں کیوں کرتے؟ میں نے کوئی غلط نہیں کیا تھا، پھر بھی 1000 بار آپ سے معافی مانگ چکی ہوں، آخر کب معاف کریں گے آپ لوگ مجھے؟ کب بخشیں گے مجھے؟ ایویں تیور نہ دکھاؤ، کچھ سن لو گی مجھ سے۔ اور ایک بات اور بتا دو تجھے، ڈیڈی ہمیشہ اپنی بات کا پہرا دیتے ہیں، انہوں نے کہا تھا نا تجھ سے کہ اس حرامزادی بساط سے کوئی واسطہ تعلق نہ رکھنا، اور تو اس کے اور اس کے رشتہ داروں کی وکیل بنی پھرتی ہے۔ کیا ضرورت پڑی تمہیں اس کے پاس آنے جانے کی؟ کیا چاہتی ہو کہ پرانی باتیں یاد آتی رہیں اور زخم تازہ رہے ہمارے؟ وہ ایک دم اٹھ کھڑا ہوا، چائے کی ٹرالی کو ہلکی سی ٹھوکر مارتا ہوا وہ دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ کرنسی نوٹ وہ پہلے ہی واپس جیب میں رکھ چکا تھا۔ ہاشا دم بخود سی بیٹھی رہی، اس کا بدن لرز رہا تھا، وہ ایسے ہی یکدم الاؤ کی طرح بھڑک اٹھتا تھا۔ وسیم تکیے سے ٹیک لگائے نیم دراز تھا، 2-3 روز گزر گئے تھے، ہاشا کا فون دوبارہ نہیں آیا تھا، پتہ نہیں کیا بات تھی، وہ تو بڑی پر امید دکھائی دیتی تھی، اسے یقین تھا کہ 1-2 روز میں کوئی اچھا نتیجہ نکل آئے گا۔ اس نے خود ہاشا کو فون کرنے کا سوچا، مگر یہ اسے کچھ اچھا نہیں لگا۔ ایک دم اس کی نظر بوسیدہ دیوار پر آویزہ کیلنڈر پر پڑی، دل سے کھوک سی اٹھی، آج اس کی سالگرہ کا دن تھا، اسے پچھلی سالگرہ یاد آ گئی۔ ان دنوں وہ ماموں کے گھر میں ہی تھا اور حالات کافی پر امید رکھتے تھے، اندازہ ہو رہا تھا کہ ناول راز میں جان ہے اور اسے کسی اچھے پبلشر کی طرف سے پذیرائی ملنے والی ہے۔ وسیم کی آنکھوں میں موہوم سے سپنے سجنے شروع ہو گئے تھے، وہ اپنی سالگرہ نہیں مناتا تھا، پھر بھی بساط اس کے پاس آئی تھی اور چپکے سے ایک چھوٹا سا گفٹ باکس اس کے تکیے کے نیچے کھسک آ گئی تھی۔ یہ ایک شاندار قلم اور ڈائری تھی، قلم کی کیپ کا رنگ اور ہولڈنگ پوائنٹ سونے کا تھا، خاصا مہنگا تحفہ تھا۔ وہ اس پر بساط سے تھوڑا سا ناراض بھی ہوا تھا، وہ بولی تھی، آپ اس سے جو کہانیاں لکھیں گے نا وہ اس سے کہیں زیادہ قیمتی ہوں گی۔ لیکن آج یہ قلم ایک مردہ شے کی طرح منقش ڈبیا کے تابوت میں بند تھا، اب اسے اس قلم سے کبھی کچھ نہیں لکھنا تھا، اسے ایسی قلم کاری قبول ہی نہیں تھی جس میں روشنائی کی جگہ اس کی محبت کا خون ہو۔ اسے اسٹور روم کی جانب سے کھانسی کی مدھم سی آواز سنائی دی، وہ جانتا تھا کہ یہ بیجی کی آواز ہے، ان کا نزلہ بگڑا ہوا تھا اور 5-6 روز سے وہ خاصی تکلیف میں تھی، ایک دم کھانسی شروع ہو جاتی تھی، اور جب ایسا ہوتا تھا تو وہ اسٹور روم میں گھس جاتی تھی، مقصد یہی ہوتا تھا کہ بیٹے تک کھانسی کی آواز نہ پہنچے۔ یہ مہینے کا آخر تھا اور گھر میں اتنے پیسے نہیں تھے کہ ڈاکٹر کا منہ دیکھا جاتا، عثمان کو تنخواہ ملنے میں ابھی 8-10 روز باقی تھے۔ بیجی کے کھانسنے کی مدھم آواز نے وسیم کے سینے میں چنگاریاں سی بھر دی، ان چنگاریوں نے آگ تو نہیں بھڑکائی، بس ایک دھواں سا اس کے سینے میں بھر دیا۔ وہ دل ہی دل میں اپنی فطری کم ہمتی، کمزوری اور امن پسندی کو بری طرح کوسنے لگا۔ زیادتی کرنے والے اس کے سامنے تھے، وہ ان سے اپنا حق نہیں مانگ سکتا تھا، اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ کامیاب ٹی وی سیریل سے لاکھوں نہیں کروڑوں کمائے جاتے ہیں، جاندار اسکرپٹس کے لیے کئی رائٹرز کو فی قسط 2.5 لاکھ روپے تک دیے جاتے ہیں، مطلب یہ کہ 28 یا 30 اقساط کی سیریل بھی ہو تو 1.25 کروڑ روپیہ، اور یہاں اس کی بوڑھی ماں 500,000 کے خرچے سے بچنے کے لیے اسٹور روم میں چھپ چھپ کر کھانس رہی تھی۔ سینے میں بھرنے والے دھوئیں سے وسیم کا دم گھٹنے لگا۔ 2 دن پہلے فون پر غفار صاحب نے اس سے کہا تھا، تمہیں شور مچانا چاہیے، مگر وہ کس طرح مچاتا شور، اس کے لنکس نہیں تھے اور نہ ہی اس میں ایسے کاموں کی ہمت تھی، مگر آج ماں کی دبی دبی کھانسی نے اس کے مفلوج جسم میں ایک لہر سی دوڑا دی۔ عثمان، عثمان! اس نے بلند آواز میں بھائی کو پکارا،
वो छत पर था। तेजी से सीढ़ियां उतरता नीचे आया। जी जी भाईजान। उसने घबरा कर पूछा। मेरी व्हील चेयर लाओ, मैंने तुम्हारे साथ कहीं जाना है। वो हैजानी अंदाज में बोला। कहाँ जाना है? बतलाता हूँ, व्हील चेयर लाओ मेरी, बल्कि पहले मेरे कपड़े तब्दील कराओ। अलमारी से नीली शलवार कमीज निकालो, जल्दी करो। उस्मान बौखलाया हुआ भाई की हिदायत पर अमल करने लगा। इस दौरान में बेजी भी पहुंच गई। वसीम की कैफियत देखकर उनका माथा भी ठनका। तवील बीमारी ने उसे कुछ चिड़चिड़ा भी कर दिया था। माँ का बेहद एहतराम करने के बावजूद वो किसी किसी वक्त उनसे भी सख्त लहजे में बात कर जाता था। कहाँ जाना है वसीम? एक जरूरी काम है बेजी, फिरोजपुर रोड तक जाना है, मैं थोड़ी देर में आ जाता हूँ। वो उस्मान की मदद से कमीज पहनता हुआ बोला। बेजी के होंठ थर्रा कर रह गए। वो उससे ये भी ना कह सकी कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। कुछ ही देर बाद उसकी हिदायत पर उस्मान उसकी व्हीलचेयर धकेलता हुआ सड़क पर आ गया। भाईजान अब तो बता दे, कहाँ जाना है? फारहान प्रोडक्शंस के ऑफिस। डिक्की वाली टैक्सी रुकवाओ ताकि व्हीलचेयर उसमें आ सके। उसकी सांस चढ़ी हुई थी और अंदरूनी हिजान के सबब आवाज लरस रही थी। उस्मान ने रूहान सा होकर कहा, भाई आपका टैक्सी में सवार होना और फिर उतरना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है। हाशाबाजी इस काम में लगी हुई है ना, वो कुछ ना कुछ कर लेंगी। क्यों? वो क्यों करेगी? क्यों मारी मारी फिरेगी वो हमारे लिए? क्या हमारे हाथ पांव टूट गए हैं? मर गई हमारी शर्माया? भाईजान अगर बहुत जरूरी है तो मैं जाकर बात कर लेता हूँ। जो मैं कह रहा हूँ वो करो, टैक्सी रोको। वो जोर देकर बोला। उसके साथ ही उसके गले में फंदा सा लग गया। वो खींच खींच कर सांस लेने लगा। उस्मान ने देखा कि उसकी पेशानी पर पसीना चमकने लगा है। एक तख्लीक़कार का दिल नातावा शदीद तनाव की कैफियत में सूरत हाल में घुटने टेकने लगा था। भाईजान आपकी तबीयत ठीक नहीं है। इस बार उस्मान ने जरा सख्ती से कहा और व्हीलचेयर की पिछली पॉकेट से मेडिसिन वाला पाउच निकाल लिया, साथ ही पानी की बोतल भी। उसने बड़ी उजरत में वसीम को 2 गोलियां खिलाई और उसके कंधे दबाने लगा। वसीम ने आंखें बंद कर ली और लंबे लंबे सांस लेने लगा। उसका रंग हल्दी हो रहा था। क्या ख्याल है, डॉक्टर की तरफ चले? उसने आंखें बंद किए नफी में सर हिला दिया। उस्मान ने रुमाल से उसकी पेशानी का पसीना पोंछा। कुछ देर बाद उसने व्हीलचेयर को मोड़ा और वापस घर की तरफ चल दिया। वो दिल ही दिल में डर रहा था, मगर वसीम ने कोई इख्तलाफी बात नहीं कही। उसने चेयर की पुष्ट से टेक लगाकर आंखें बंद किए रखी। चेहरे पर अजीब से कर्व का साया था। अपनी कहानी के खुलासे की एक फोटोस्टेट कॉपी वो अपने साथ लेकर निकला था। अफरा तफरी में 2-3 कागज भी चेयर की पॉकेट से निकल गए थे और अब वो खिजा रसीदा पत्तों की तरह हवा में उड़ते हुए किसी तरफ जा रहे थे। बेटे की हालत देखकर बेजी बेहद परेशान हुई। उस्मान ने आंखों ही आंखों में उन्हें खामोश रहने का इशारा किया। माँ बेटे ने मिलकर वसीम को कुर्सी से उतारा और बिस्तर पर लिटा दिया। उस्मान ने एक मर्तबा फिर पूछा कि क्या डॉक्टर को यहाँ बुला लिया जाए। इस मर्तबा भी उसने नफी में जवाब दिया। 5-10 मिनट बाद बेजी और उस्मान कमरे से बाहर निकल गए। वो जानते थे कि उसे आराम और खामोशी की ज़रूरत है, पर आराम वसीम की किस्मत में नहीं था। उसकी आंखें बंद थी और वो कुछ बोल भी नहीं रहा था, मगर दिल में तो कोहराम सा बापा था। वो बहुत कम रोता था, मगर आज पता नहीं क्या बात थी कि तन्हाई मिली तो उसकी आंखों से गर्म आंसू धारों की सूरत में बह निकले और उसके रुखसारों पर चलकर उसकी बढ़ी हुई शेफ में जज्ब होने लगे। वो दिल ही दिल में करा उठा, मालिक तुझ पर यकीन रखता हूँ। अपनी कमअक्ली के सबब मैं अपनी खता को समझ नहीं पा रहा। मेरे साथ क्यों हो रहा है ऐसा? मुझे कुछ पता नहीं चलता। मैंने हर मुसीबत में तेरी ही तरफ देखा है मेरे रब। मेरा ईमान है कि तू 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है, और माँ तो अपने कमज़ोर बच्चे की तरफ कुछ और भी ज़्यादा मुतवज्जो होती है। ऐ मेरे पालने वाले, मैं तेरा कमज़ोर नातवा बंदा तेरी रहमत का मुंतज़िर हूँ। तू कब मेरी दाद रसी करेगा? तू कब मेरी मदद को आएगा? और यही वक्त था जब वो मदद के लिए आ चुका था। हाँ, वो इसी तरह ज़मीनों पर उतरता है, मुख्तलिफ रूप बनाकर, मुख्तलिफ चेहरे और नामों के साथ। और आज वो गुलबर्ग नंबर 2 की एक कोठी में उतर चुका था। उसने किसी के पुख्ता इरादे के अंदर हलूल किया था, और ये पुख्ता इरादा एक बाहिम्मत लड़की का था। वो सुर्ख चेहरे के साथ अपने कमरे में टहल रही थी। उसका सीना हाँपा हुआ था। वो हाशा थी